تمام ہاؤس وائف جنہوں نے شروع سے اپنی ماؤں کو سلیقہ طریقہ کرتے دیکھا، پھٹے کپڑوں کو پیوند لگاتے دیکھا اور نہ ہر چیز کو ٹوٹی چیزوں کو جوڑ کر اپنے گھر کو سنبھال کر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتے ہوئے دیکھا، تو اب الحمدللہ ہم میں بھی وہی عادتیں آ گئی ہیں۔ اب ہم لوگ بھی جو ہے نا اپنے گھر کی بیکار پڑی چیزوں کو کام میں لے کر آتے ہیں یا ٹوٹی چیزوں کو کام، تو ایسا ہی میرے ساتھ بھی ایک جو ہے نا بھنڈ ہو گیا۔ بہت خوبصورت گلدان تھا میرے پاس اور میں نے سوچا کہ چلو مجھے شوق چڑھا ہوا ہے اب آج کل اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کا، تو میں نے کہا چلے کم بجٹ میں اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور اس کو کام میں لاتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ ایک دل میرا مان رہا تھا، دوسرا دل نہیں مان رہا تھا۔ میں نے بھی کہا چلو ابھی کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے۔ میں نے اسے نیٹ سے ہیکس وغیرہ دیکھ کے نہ بنانا، کہتے ہیں نا کہ دوسروں کی باتوں پہ چلو گے نا تو اپنی زندگی تباہ کر دو گے، تو وہی بات ہوئی ہے۔ میں نے نیٹ سے ہیک دیکھ لیا اور نہ میں نے یوں جیسے نیٹ پہ دکھا رہے ہیں میں نے رکھی اور رسی باندھنے کی کوشش کی، جو ہوتی ہے سوتر اس کو کہتے ہیں۔ الٹا کیا ہوا، میں نے اپنا نقصان کر دیا، میں نے اپنا اتنا مہنگا واز توڑ دیا۔ اب جو یہ واز دیکھے تو وہ یہ بولے کہ اس کچرے کو ڈسٹ بن میں ڈالو، یہ تم نے کیا کیا ہے، چلو ہو تو کیا آپ چھوڑو مٹی ڈالو اور نہ اس کو ڈسٹ بن میں اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اب میں دل میں سوچ رہی ہوں کہ نہیں بھائی اس کے ساتھ ہی تو میں نے جگاڑ لگانا ہے، یہی تو وہ واز ہے جو میری قسمت بدلے گا، یہی تو وہ ویڈیو ہوگی جو وائرل ہوگی۔ میں یہی سوچ رہی تھی، تو ایسے ہی زبردست سا ولاگ آپ لے کے آج حاضر ہو چکے۔ چلیں آئے دیکھیں کس طریقے سے میں نے اپنی ٹوٹی چیز کو کام میں لائی اور اپنی ماں کو دیا ہوا سلیقہ جو ہے نا میں نے اپنایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہیں میری پیاری سی بہنیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں، خوش ہیں، اللہ کا ذکر شکر کرتے زندگی گزار رہے ہوں۔ یار یہ پہلے تو میں نے ایلفی لے کے اس کو جوڑ لیا، اس کے بعد میں نے ایلفی سے ہی نا اس کو لگانا شروع کر دیا، پر یہ نہیں لگا تھا۔ اس کے بعد مجھے گلو منگوانی پڑی، جو میں نے گلو منگوائی اور اس کے بعد سارا کا سارا واز جو ہے نا سجایا۔ وہ پروسیجر آپ دیکھیں گے۔ اچھا یہ وہ چیز نا میں نے جو کبھی بھی نہیں کی تھی، لیکن جب میں نے نیٹ سے دیکھ کے وہ کام کیا یقین کریں وہ خراب ہو گیا۔ تو میں آپ لوگ کو سبق صرف اس میں اتنا بتانا چاہتی ہوں اور دکھانا چاہتی ہوں اور سمجھانا چاہتی ہوں کہ یار اگر آپ دوسروں کی باتوں پہ چلو گے نا تو آپ کا یہی حال ہونے والا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ایک چیز دیکھتے ہیں نا تو اسی ٹرینڈ پہ چل پڑتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے اندر سے کوئی بات نکال کے لائیں۔ اللہ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی خوبی، نہیں اسی ٹرینڈ پہ۔ اب میں نے بھی یہ بے وقوفی کر دی نا، تو یہاں مجھے زندگی نے یہ سبق سکھایا کہ یار یہ تم نے دوسرے کی بات میں آ کے نا اپنا نقصان کر دیا۔ تو بات یہ کہ آپ نے کبھی بھی دوسرے کی بات میں آ کے اپنا نقصان نہیں کرنا، آپ وہ کریں جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے، آپ جو اپنے حالات دیکھ رہے ہیں وہ کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان ایسے حالاتوں میں ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بتاتا ہے کہ یار دیکھو میں اس پریشانی میں ہوں یا مجھ پہ یہ حالات آئے ہوئے ہیں یا مطلب یہ کنڈیشن میری بنی ہوئی ہے۔ وہ بندہ آپ کو اپنے ذہن کے حساب سے مشورہ دیتا ہے کہ آپ ایسے کرو، لیکن آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے مشورے سے آپ کی زندگی برے طریقے سے تباہ ہونے والی ہے۔ آپ اس کی بات پہ عمل کر دیتے ہیں اور اپنا نقصان کر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد ساری زندگی آپ روتے رہتے ہیں۔ جب آپ اس بندے سے کہتے ہیں نا کہ آپ کے مشورے سے ایسے ہوا تو وہ کیا کہتے ہیں، تو میں نے تمہیں مشورہ دیا تھا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ تم عمل کرو یا نہ کرو۔ تو یہ بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ خود کو امپروو کریں، خود پر محنت کریں، خود دماغ لڑانا سوچیں، سیکھیں دماغ لڑانا۔ جب میں نے اس کی باتوں پہ عمل کیا، جو وائرل ریلز دیکھی اور میں نے بنایا تو میرا واز ہی ٹوٹ گیا۔ اب جب میں نے سوچا ایک دو دن تو میں سوچتی رہی کہ اب سب کرنا کیا چاہیے۔ جب میں اس کے اوپر کام کرنے میں یقین کریں مجھے 1-2 گھنٹے لگ گئے تھے، لیکن جو چیز بنی ہے نا وہ میرے دل کو تسلی دے رہی تھی، مجھے خوشی دے رہی تھی، مجھے مزہ آ رہا تھا وہ کام کر کے۔ تو اسی طریقے جب ہم محنت کرتے ہیں اپنی زندگی پر، اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی جو جیسے پھٹا ہوا کپڑا ہوتا ہے ویسے ہماری خامیوں پہ ہم پیوند لگاتے ہیں، دوسروں کی غلطیوں کو اگنور کرتے ہیں اور خود اچھا رویہ کر کے نا اپنے آپ کو پرسکون بناتے ہیں۔ جیسے ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہوتے ہیں یا ایسے گھروں میں رہ رہے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ نا برا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اسے نا دل ہی دل میں رکھ رہے ہوتے ہیں، منہ پر نہیں لا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن ہم اچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یقین کریں ہمارا دل خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے کہ ہم نے اچھا کیا، ہمارے ساتھ جو بھی ہوا وہ ہوا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اللہ کے لیے معاف کر دیا، لیکن ہم نے اچھا کیا تو انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔ اور خود پر بھروسہ رکھنا کہ نہیں میں نے اچھا، ابھی یہ بھروسہ ہے نا، بعض بار ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں نے تو ایسا کر دیا، اب میرے ساتھ کیا ہوگا، یا میں نے تو اچھا کیا ان لوگوں نے میرے ساتھ برا کیا، یہ وہ مطلب ہماری خود کی خیالی دنیا
بن جاتی ہے. لیکن یار یقین کریں اگر ہم کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ ہم اپنے ساتھ اچھا کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کسی کے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے ساتھ برا کر رہے ہوتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نام اعمال میں لکھی جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر یہ نام اعمال یوم آخرت تو کھلے گا ہی کھلے گا، لیکن اس کے مکافات جو ہے نا ہمیں پوری زندگی دکھنے پڑتے ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے دنیا کو بنایا ہی مکافات ہے. اچھا کرو اچھا کرو، کہتے ہیں جو بو گے وہ کاٹو گے. اگر آپ بو رہی ہیں گندم اور کاٹنا چاہتی ہیں جو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اور آپ نے بوئی ہے جو، آپ کو چاہیے گندم، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا. جو آپ بوئیں گی تو وہی آپ کاٹیں گی. تو اس طریقے سے جتنی محنت آپ اپنی زندگی میں کریں گی تو اتنا ہی آپ کو فائدہ ملے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کا کچھ کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا، ہم ایک نا پرسکون زون میں ہوتے ہیں، ہم لوگ کو دل نہیں کر رہا ہوتا. ہماری مثال وہی ہے، ویسی مچھلی کے سے ایک سمندر ہے، سمندر سے چھوڑا جزیرہ ہے. اب جزیرے میں مچھلی گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، پرسکون ہے، کوئی تنگ نہیں کر رہا، لیکن اس کو سہولت میسر نہیں ہے. بس وہ زندگی اپنی نا سکون والی زون میں گزار رہی ہے. لیکن جیسے ہی وہ اپنے آپ کو تھوڑا بے سکون کرتی ہے، 2-3 چھلانگیں لگا کے سمندر میں جاتی ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ رزق ملتا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ خوشی ملتی ہے، زیادہ سے زیادہ چیزیں ملتی ہیں. تو بات یہ ہو رہی ہے نا کہ ہم لوگ بھی ہاؤس وائف کیا کر رہی ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے کمفرٹ زون میں خوش ہوتی ہیں. بس ہم گھر، ٹھیک ہے یہ ایک بات ہے، لیکن اس کمفرٹ زون میں رہتے ہوئے بھی اگر آپ کو کچھ کرنا ہے نا، آپ چاہتی ہیں کہ میں کچھ کروں، تو آپ کو جو ہے نا اپنی کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا. اب یہ وہ وقت تھا جب گرم دوپہریں تھی اور نہ بچے وغیرہ سو رہے تھے، لیکن میں کمرے سے نکلی اور باہر بیٹھی کہ موسم بہت پیارا تھی دوپہر کا وقت. لیکن ایک دم سے موسم بدل گیا تھا، بارش ہوئی، برف برسی، بہت اچھا ٹھنڈا یک موسم ہو گیا تھا. تو بات ہوئی کہ میں اپنی کمفرٹ زون سے نکلی تو میں نے اس موسم کا فائدہ بھی اٹھایا، اور ساتھ ساتھ جو وقت تھا اس کا فائدہ بھی اٹھایا، اور اپنے جو ہے نا ٹوٹے ہوئے گلدان کو ایک نیو لک دے دی. اچھا اس کا ایک طریقہ آپ سے میں شیئر کر دوں گی، جو دیکھنے والی بہنیں ہوں گی ان کے یہی میسج آئیں گے کہ آپ نے کچھ بتایا ہی نہیں. تو دیکھیں یہ گلدان میں نے پہلے ایک چوڑی لے لی، چوڑی کے آس پاس جو ہے نا یہ جو سوتر ہوتی ہے، مجھے اس کا نام بھی نہیں آ رہا صحیح سے، سوتر جو ہوتی ہے رسی، یہ ہے نا میں نے اس کے آس پاس لپیٹ کے گلو سے اس کو اسٹک کر دیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے نا میں نے اس کے آس پاس 4 کنڈیاں بنا کے ڈالی لمبی لمبی. اپنے حساب سے میں نے اس کو جو ہے نا وہ ناپ کر لیا تھا، لیکن کنڈیاں چھوٹی پڑ گئی تھی. مطلب اس کا گلدان کا سارا وہ تو بن گیا تھا جو مجھے گٹھانے باندھ کے ڈیزائن بنانا تھا، لیکن جو اوپر کی کنڈی تھی نا وہ چھوٹی پڑ گئی تھی. پھر میں نے کیا کیا، پھر میں نے ایک اور چوڑی لی، اس کے آس پاس پھر سے یہی رسی باندھی. اس کے بعد اسی رسی کی ایک زنجیر بنائی. یہ زنجیر کا ویڈیو بنانا میں آپ لوگ کے لیے بالکل بھول گیا کہ آپ کو میں دکھا رہی ہوں. دیکھیے ایک گول کنڈی بنائی اور اسی مطلب رسی کو آپ نے اس کنڈی سے گزارنا ہے. بس اسی پروسیجر کو نا آپ لیتے گئے تو یہ میری 8-10 کنڈیوں کی زنجیر جو ہے نا وہ بن گئی تھی. اور بس اس کو میں نے 2 لمبی لمبی رسیاں لی، انہیں گٹھان لگائی اور آپس میں ان کو گول رکھ کے نا اس کے اندر گٹھانے لگا کے اس کو اچھے سے ہینگ کر دیا. میں نے بہت سارے جگاڑ لگانے کی کوشش کی، لیکن میرے جگاڑ کوئی بھی کام نہیں کر رہے تھے. کہتے ہیں نا کہ میں اپنے دماغ کو جب میں نے دیا نا، اور یہ میں نے ایک واز بنایا، تو اب میں نے 2-3 واز جو میرے گھر میں ویسٹ پلاسٹک ہے اور ان چیزوں کو کام میں لا رہی ہوں اور ویڈیوز بھی بنا رہی ہوں. انشاءاللہ آگے آپ لوگ وہ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ لوگ خود دیکھیں گے گھر کے کباڑ سے، کچرے سے، یعنی پلاسٹک کے جو ٹونگے جو ٹوٹ جاتے ہیں، یہ جو رسیاں جو ایسے ہی پڑی ہوتی ہیں اور ہم پھینک دیتے ہیں، انہیں کس طریقے سے کام لائیں. بچوں کی چوڑیاں جو ہم پھینک دیتے ہیں انہیں کس طریقے سے کام میں لائیں. تو اس طریقے سے ہے نا میری جو بیٹی کی چوڑیاں تھیں جو چھوٹی ہو گئی تھی وہ بھی کام میں آ گئی تھی، جو رسی گھر میں پڑی تھی بے فائدہ وہ بھی کام میں آ گئی، اور جو لک بن کر آئی نا بلی میں، جس نے دیکھا اس نے مجھے کہا کہ بہت ہی پیارا ہے، تم اپنا کاروبار یہی شروع کر لو، یہی بنا بنا کے بیچو. اور میں ہنس رہی تھی ان کی باتوں سے. تو بس جب میں نے اپنا دماغ لڑایا، اپنی کریٹیوٹی دکھائی، کیونکہ میں نے کبھی زندگی میں یہ چیزیں نہیں بنائی تھی، لیکن جب میں نے سوچا کہ یہ کس طریقے سے بنے گا، پھر میں نیٹ پہ سرچ بھی کیا ہوا تھا، جو نیٹ کے طریقے تھے وہ تو غلط ہی جا رہے تھے. تو جب میں نے اپنے دماغ سے بنانا شروع کیا تو الحمدللہ 1-1.5 گھنٹہ لگا، لیکن بہت ہی پیارا واز جو ہے نا بن گیا تھا. اس کے بعد میں منی پلانٹ لائی، اس کی میں نے کٹنگ کی، اس کو اس میں لگایا. تو وہ سارا بھی آپ لوگ کے ساتھ آگے جا کے میں آنے والے ولاگز میں جو ہے نا وہ ایک پورا جو میں کر رہی ہوں نا اپنے کامن کی میک اوور کر رہی ہوں، بہت خرچ ہو رہے ہیں وہ سب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی اور آپ لوگ کو بتاؤں گی کس طریقے سے جو ہے نا میں نے اپنے گھر کو
مطلب خالی کومان کو کس طریقے سے کم بجٹ میں جو ہے نا اتنا پیارا سجا لیا، بالکل گھر کی چیزیں جو گھر میں پڑی ویسٹ ہوتی ہیں ان کو کام میں لا کے۔ چلے لیتی ہوں آپ سے اجازت، رکھیے گا اپنا خیال اور رکھیے گا حجابی ہوم میکر کو اپنی دعاؤں میں یاد۔ نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، شکر کریں، اور اللہ کا شکر کر رہے ہیں نا تو بس پھر بھول جائیں آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانیاں وہ اللہ ہی ہے جو ختم کرے گا، کم کرے گا۔ اور زندگی جب تک ہے نا یہ مشکل پریشانیاں آتی رہیں گی، لیکن ان کے ساتھ نمٹنا آپ کو آنا چاہیے۔ تو چلے لیتی ہوں آپ سے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ